جب یہ گئے بڑے غصے میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، ان کو جا کر بات چیت کی تو کہنے لگے آپ غصہ نہ ہو، آپ میری بات کو سن لیجئے، اگر میرے پاس جو کلام ہے جو میں لوگوں کو سکھا رہا ہوں اگر یہ حق اور سچ نہیں ہے تو آپ تسلیم نہ کرنا، آپ انکار کر دینا، میں قبول کر لوں گا آپ کے انکار کو، کوئی اس میں زبردستی کی بات نہیں ہے۔ کہا کہ اچھا، آپ نے قرآن پڑھنا شروع کیا، اتنے خوبصورت انداز میں قرآن پڑھا، قرآن یہاں پڑھ رہے ہیں، وہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے دل کے اندر قرآن اتر رہا ہے، آپ کی تلاوت ختم ہوتی ہے، حضرت سعد بھی مسلمان ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے اسلام کا معجزہ، یہ ہے قرآن اللہ کا۔ آج ہم قرآن پڑھتے ہیں، ٹس سے مس نہیں ہوتے، ہم قرآن بند کرتے ہیں پڑھ کر ادھر غیبت کرتے ہیں، ہم قرآن بند کرتے ہیں ادھر جھوٹ بولتے ہیں، ہم قرآن بند کرتے ہیں دکان میں بیٹھ کر پڑھتے ہیں اور جھوٹ بول کر سامان بیچ رہے ہوتے ہیں، ہم قرآن اپنے گھر میں رکھتے ہیں، بچی کی شادی ہے اس کے سر پر رکھ کر ہم بھیجیں گے اور اس قرآن کے سائے تلے ساری ہندوانہ رسمیں ہو رہی ہیں، مووی بن رہی ہے، فلمیں بن رہی ہیں، بے پردگی ہو رہی ہے، غیر محرم سے ملاقاتیں اور سلام دعا ہو رہی ہے، اس قرآن کے سائے میں ہو رہی ہے۔ قرآن پھر کہاں ہے؟ قرآن کا اثر کہاں ہے؟ اس کا مطلب ہم قرآن پڑھ ہی نہیں رہے ہیں، ہمارا قرآن ہماری زبان سے نیچے اتر ہی نہیں رہا ہے۔ قرآن تو وہ کلام ہے کہ کافر پر بھی اثر انداز ہوتا ہے، منافق پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے منافقین مدینہ نماز پڑھتے تھے، آپ کے قرآن کو سن کر ان کی اف بھی نہیں ہوتی تھی، کچھ کرنا چاہتے تو کر نہیں پاتے، قرآن کی ایسی ہیبت ہوتی، ایسا رعب ہوتا تھا۔ آج ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں تو یقین جانیے صرف ایک ہی وجہ ہے، آج ہماری پریشانیاں، ہماری ذلتیں، ہماری رسوائیاں، ہمارے حالات کی تنگیاں خرابیاں، مہنگائی کا بڑھ جانا، حکمرانوں کا انصاف نہ کرنا، عدالتوں کے اندر رشوت کا عام چلن ہونا، یہ ساری کی ساری وجوہات کی ایک ہی وجہ ہے، قرآن کو ہم نے نظر انداز کر دیا، قرآن کو ہم نے پس پش ڈال دیا۔ تو میرے بھائیو، رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے جو قرآن کا مہینہ ہے، اس مہینے سے پہلے اپنے قرآن کو صحیح کر لیں، آج سے ہی ہم دعاؤں کا اہتمام کریں، روزانہ قرآن کی تلاوت کریں، دعا کریں، تلاوت کریں، دعا کریں۔ ہاں، 30 دعائیں رجب کی، 30 رجب کی، شعبان کی 60 دعائیں آپ کو ملیں گی۔ ان 60 دعاؤں کے ذریعے آپ اپنی زندگی کیا آخرت تک کے سارے کام اللہ سے کرا سکتے ہیں۔ اللہ تو شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ہاں، وہ بت پرست جو اپنے بت کے آگے ساری رات کہتا رہا یا صنم یا صنم یا صنم، اون نیند کا جھونکا آیا، اس کی زبان سے نکلا یا صمد، اللہ کا نام نکل آیا، اے بے نیاز ذات۔ جیسے ہی یا صمد کہا، اللہ کی طرف سے یہ آواز آئی، لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ فرشتے حیران ہیں، اللہ یہ تو اپنے بت کو پکار رہا تھا، غلطی سے، نادانی سے اس کی زبان پر صمد آ گیا، اس نے ارادتاً نہیں کہا کہ بندہ تو میرا ہی ہے، نادانی سے پکارا تو مجھے ہی ہے نا۔ یہ اگر بت کو پکار رہا ہے جواب نہیں آ رہا، مجھے پکارتا ہے جواب نہیں آئے گا، تو بت میں اور مجھ میں کیا فرق رہ گیا؟ میں تو اس کا رب ہوں، میں تو خالق اور مالک ہوں۔ اللہ تو اس طریقے سے لبیک کہتے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم عزم کر لیں کہ ہم نے اس رمضان میں قرآن سے اپنے تعلق کو قائم کرنا ہے۔ لہذا سب سے پہلا کام، گناہوں سے توبہ کریں، 100% گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ قرآن کی تجوید صحیح نہیں ہے، قاری صاحبان سے رابطہ کریں، ان کے پاس بیٹھیں، کلاس جوائن کریں، اپنی تجوید صحیح کر لیں، کم از کم اتنی صورتیں یاد کر لیں کہ فجر کی نماز سے رات تہجد اور وتر کی نماز تک کی جتنی رکعتیں ہیں، ہر رکعت میں ایک سورت یا کم از کم 3 آیتیں آپ پڑھ سکیں جو ایک جیسی نہ ہوں، الگ الگ ہوں۔ اتنا قرآن تو کم از کم ہمیں آتا ہو تو اگر ہم یہ عمل کر لیں گے تو یقین جانیے یہ رمضان ایسا رحمتوں والا رمضان ہوگا کہ ہمارے سارے مسئلے حل ہوں گے، ہماری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، دل کا زنگ صاف ہوگا تو عبادت کی لذت بڑھ جائے گی۔ اللہ ہم سب کو رمضان کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔